الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کی ہے، پس جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان کو زیادہ کی ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں اور پلیدی پر پلیدی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں جبکہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر وہ چل دیتے ہیں۔ پھیر دیے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ بے شک آئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے، تمہاری تکلیف ان پر تکلیف دہ اور گراں ہوتی ہے، خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، اور مومنین پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان فرمائے گی کہ ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے، ان کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم سمجھیں۔ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آرام میں رہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مومن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تکلیف اٹھاتا ہے، سفر کی، جنگ کی، مال کے خرچ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور مومنین کے اجر کو کسی صورت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی گئی کہ صرف ایمان ہونا کافی نہیں، بلکہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں سے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، دین سیکھیں، اور پھر وہ جا کر اپنے علاقہ اور قوم میں دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو فیضان رسول سے مستفید کریں، تاکہ لوگ عذاب الہی سے بچ کر انعامات الہی سے مستفید ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ مومنین کے لیے غافل رہنا گناہ ہے، ان کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان سے باخبر رہنا چاہیے اور ان کی تدبیروں کو جہاد سے خاک میں ملانا چاہیے، اور ان دشمنان دین کے سامنے مومنین کی کمزوری کا اظہار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں خوف رہے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ آج کے فرمان میں انہی دشمنان اسلام کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس قدر منافق اور پلید ہیں کہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہر وقت ڈر میں رہتے ہیں کہ ان کے دل کی حالت اللہ تعالیٰ کسی صورت میں ظاہر فرما دے گا۔ جب بھی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے ہدایت کے لیے تو یہ دل میں مذاق کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے مذاق کی خاطر پوچھتے ہیں کہ اس صورت سے تمہارا ایمان زیادہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا حال جانتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہاں، ایمان تو اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا زیادہ ہوا، مگر وہ لوگ جو منافق، کافر، مشرک ہیں، ان کے دلوں کی پلیدی اور زیادہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کی اس بد باطنی پر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا کوئی اور ان کو دیکھ تو نہیں رہا۔ اس طرح انہیں کسی نہ کسی صورت میں ان کے لیے شرمندگی بنے، مگر یہ لوگ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ بد باطن ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بد باطنی کی وجہ سے ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کی پلیدی اور خباثت کو اور زیادہ کر دیتا ہے اور ان کی سمجھ اور عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ ان خبیثوں کے دل کی حالت بیان کرنے کے بعد اب اپنے پیارے محبوب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو اے سارے انسانوں، انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں پیدا فرمایا
کہ اگر ساری مخلوق ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی رہے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اتنا عظیم انسان ہے کہ یہ ساری انسانیت کی بھلائی چاہنے والا، مخلوق کی تکلیف سے بہت دکھ محسوس کرنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو بے حد شفیق، مہربان اور سراپا رحمت ہے۔ ان کی زندگی پاک کو دیکھ لو کہ اس مخلوق کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو کس طرح مصیبت میں ڈالے رکھا۔ ان کی زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے اس طرح عبارت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے بلاتے تھے، عذاب سے بچنے کے لیے تلقین کرتے تھے، اپنے خالق سے ملانے کی کوشش کرتے تھے، پلیدی سے پاکی کی طرف بلاتے تھے، اور بے حیائی اور ظلم سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، وہی ان کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، اوباش لڑکے پیچھے لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کی ہر آسائش بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے، گندی انتڑیاں پھینکتے، گلے میں چادریں ڈال کر شہید کرنے کی کوشش کرتے، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خورد و نوش کے سامان بند کر کے شیب ابی طالب میں محصور کر کے تکلیفوں اور اذیتوں کی حد کر دی تھی۔ لیکن پھر بھی جب طائف سے زخمی حالت میں واپس آ کر دیوار کے ساتھ بیٹھے تو جبرائیل امین پہاڑ کے فرشتے کو ساتھ لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو خاک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو ان کی اولاد ہو سکتا ہے راہ راست پر آ جائے۔ حضرت زید کو بھی یہی جواب دیا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے آیا ہوں۔ جب انہیں حضرت زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طائف کے پہاڑوں پر آگ برسائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم اور بے مثال ہستی ہے کہ یہ سراپا رحمت ہے، اور وہ ہر ایک کی بھلائی اور اچھائی چاہتے ہیں، وہ ہر ایک کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اپنے غلاموں پر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو دن کو بھی، رات میں بھی، فرش پر اور عرش پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا کر کے رونے والے ہیں، اور اگر اس حالت کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھروسہ اور تعلق اس عرش عظیم کے مالک سے ہے جس کی حکومت ہر جگہ اور ہر چیز پر ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں بدلہ دینے والا ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ اور ابی بن کعب سے روایت ہے کہ یہ دو آیتیں آخری آیات ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تلقین ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ جو شخص 7 بار صبح اور شام ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اس کے سارے کام ان عظمت والی آیات سے اللہ تعالیٰ پورے فرمائے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔